اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم لا يستأذنك الذين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس بات کی کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں یا نہ کریں، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے تو وہی لوگ اجازت طلب کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، سو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر یہ لوگ نکلنے کا واقعی ارادہ رکھتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا پسند ہی نہیں تھا، کریہا ناپسند تھا، انبعاثہم ان کا نکلنا، فثبتہم چنانچہ انہیں یہیں پڑے رہنے دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہ بات تھی کہ غزوہ تبوک کے لیے جب نکلنا تھا تو اس وقت میں منافقین حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور مختلف عذر سامنے رکھے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہم اس لیے نہیں جا سکتے، تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ کو فوراً اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، بلکہ ان کو پہلے تیاری کا حکم دیتے، یہ تیاری کر لیتے، بعد میں آپ مناسب سمجھتے تو ان کو اجازت دے دیتے، اس لیے کہ یہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آج کی آیات کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو ایک ایمان والے ہیں، جب ایمان والوں سے کہا گیا کہ جہاد پر جانا ہے، دراصل ہوا ایسا کہ جب جانا تھا تو اس سے چند روز قبل حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز کے لیے تو سبھی آیا کرتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے یعنی کہ منافق ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے، اس لیے کہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑے گا، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری تھا، تو سبھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ ہم نے اس طریقے سے تبوک کی طرف جانا ہے، اور روم جو سلطنت ہے ان کے خلاف ہم نے چڑھائی کرنی ہے اور جہاد کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، تو فرمایا کہ اگر یہ ایسے لوگ ہوتے واقعتاً جانا چاہتے تو یہ کم از کم تیاری تو شروع کرتے، بعد میں کوئی عذر پیش کرتے، انہوں نے نہ تیاری کی اور جب نکلنے کا موقع آیا تو عذر پیش کر دیا، یا تو پہلے ہی آ کر ذکر کرتے، عین نکلنے کے وقت عذر پیش کرنا قطعاً جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اجازت نہیں مانگتے، اس بات کی بھی نہیں مانگتے جی کیا خرچ کریں کیا نہ کریں، جب حکم دے دیا وہ چاہے امیر ہیں یا غریب ہیں، بیمار ہیں یا تندرست ہیں، جیسے بھی ہیں وہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے پھر پرہیزگاروں کو کس صدق دل سے، کس اخلاص نیت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہیں۔ دوسری طرف منافقین کا معاملہ ہے تو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ شک میں پڑے ہوئے جائیں یا نہ جائیں،
اگر نہ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو منافقت کا بھرم ہے وہ نہ ٹوٹ جائے، اور اگر جاتے ہیں تو دھوپ، گرمی، شدت، تکلیف جو ہے بہت زیادہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پریشانی میں پڑے رہیں۔ تو یہ تقریباً مختلف روایات میں مختلف تعداد آتی ہے، 10 سے لے کر 39 تک تقریباً یہ افراد تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو فرمایا کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں شرح صدر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب تک دل مطمئن نہ ہو انسان کیسے عمل کر سکتا ہے، اور جس بات پر مطمئن ہو جائے اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ واقعتاً نکلنے کا ارادہ رکھتے تو لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، پھر یہ تیاری تو کم از کم کرتے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے، جس طرح کہ اگلی آیات کے اندر آئے گا، یہ لوگ فتنہ اور فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ نہ کرتے، اس لیے تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نکلنے ہی نہیں دیا کہ تم یہیں پر رہو۔ تعداد صرف بڑھانا مقصود نہیں ہے، تم تو حوصلے ان کے پست کرو گے، فتنہ فساد پھیلاؤ گے، اس لیے گویا کہ معذوروں کی طرح اور عورتوں کی طرح یہیں پر تم بیٹھے رہو۔ تو ان آیات کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے، دو طرح کے درس اور سبق ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ انسان اگر کسی چیز کا عذر پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ عذر اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب انسان اپنا فرض ادا کرنے کی پوری کوشش کر چکا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص فجر کی نماز کے لیے تیاری پوری کرتا ہے کہ جی میں الارم بھی لگا دیتا ہوں، کسی سے کہہ بھی دیتا ہوں، رات کو جلدی سونے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور اس طرح سے پھر جو ہے اگر پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو یہ شخص معذور ہے، اس شخص پر گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کوشش پوری کی ہے۔ لیکن ایک بندہ کوئی ایسا اہتمام نہ کرے، اچھا آنکھ کھل گئی تو پھر جو ہے نا پڑھ لوں گا، تو یہ شخص جو ہے پوری کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کی نماز اگر رہے گی تو یہ سخت گنہگار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کسی کام کی نیت کرتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، پھر کوئی عذر اس کے اندر آ بھی جائے تو وہ قابل قبول ہے، جب تک نیت نہ ہو کام نہیں ہوتا۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں جی نیت تو آپ کریں نکلنے کی، تو نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے بات ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں انسان صدق دل سے، بظاہر یعنی حج کرنے کا کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا، عمرہ کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی نیک عمل کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، حفظ کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ایج زیادہ ہے نہیں کر سکتے، ذہن کمزور ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان سچے صدقے دل سے کوشش شروع کر دے۔ کوشش کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اس کام کو آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دے، یاد کرنا شروع کر دے۔ حج عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس صورت میں پیسے اس کے لیے کوئی کمیٹی ڈال دے، اکٹھے کرنا شروع کر دے، اور ساتھ ساتھ سوچتا رہے اچھا اولاد کے معاملات ہیں تو ان کو کیسے مینج کرنا ہے، کس طرح سے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، کس طرح سے میں کم سے کم وقت میں اپنا فریضہ ادا کر سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے، کس کے پاس چھوڑا جائے۔ تو یہ جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک بے شک نہ نکلے، لیکن کوشش پوری کرتا رہے۔ انسان سوچے کہ اسے کہیں جانا پڑے، اپنی جاب کی غرض سے اسے کچھ دن کے لیے اپنے ملک سے، اپنے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اور صورتحال بھی یہ نظر آ رہی ہے کہ بچوں کو نہیں لے جا سکتا، یا اسی طریقے سے کوئی اور اس طرح سے معاملات ہیں، تو انسان کوشش کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جاب ضائع ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہر عمل کے لیے اپنی پوری کوشش کر لے، کوشش کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے اعمال کے لیے متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔